2 ہفتے بعد کی شادی کی وجہ سے گھر میں الگ ہی سما بن گیا تھا۔ افشین نے سب سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ کبیر بس مسکرا کر پلٹ گیا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار اسی شخص کے سامنے کرنا چاہتا تھا جس کو وہ پانے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سالار، اس نے کچھ ارینج کرنے کی ٹھان لی تھی اور حارث بھی اس بار اس کے ساتھ تھا، کیونکہ بڑے بھیا کے لیے اسے نین بہت پسند آئی تھی اور سب سے زیادہ نین کی تعریفیں وہی کیے جا رہا تھا۔ زین بھی اپنے غم سے نکل کر اب ان سب کے ساتھ موجود تھا۔ یار پریشے، ڈھولکی منگوا لو، سب سے پہلے امل نے کہا۔ لو جی، اب یہ ساری چڑیلیں ہو جائیں گی گانا گانے شروع، صرف سالار بھیا گائیں گے، زین نے کہا تو امل نے اس کو ناگواری سے اگنور کر دیا۔ البتہ پریشے ان جان چھوڑ دینے والوں سے بالکل نہیں تھی۔ اٹھ کر زین کے 2 مکے رکھ کر دیے۔ سالار اور عارض دل کھول کر ہنسے۔ یار یہ بڑے بھیا کو بھی پکڑ لاؤ، زین، عارض نے کہا، کیونکہ وہ سب محفل لگائے بیٹھے تھے۔ سب خواتین کپڑوں کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، جبکہ بابا ہمیشہ کی طرح ناراض اسٹڈی میں بند تھے اور باقی سب فنکشنز کی چیزیں ارینج کر رہے تھے۔ نہ بھائی، کبھی مجھے شوٹ نہ کر دیں، زین نے فوراً انکار کیا۔ یار جاؤ بلا کر لاؤ، سالار نے اس کو دھکا دیا تو زین برا سا منہ بناتا وہاں سے چلا گیا اور کبیر کے روم کا دروازہ بجایا۔ سب اسی کو دیکھ رہے تھے جو بے حد ڈر رہا تھا۔ یہی سالار کا روم ہوتا تو وہ اندر کب کا گھس چکا ہوتا، مگر کبیر کے روم میں انٹری سے پہلے دستک ضروری تھی۔ یس کم ان، کبیر کی آواز پر اندر داخل ہوا۔ ہاں بولو، کبیر نے اس کو دیکھا۔ وہ بڑے بھیا سالار بھیا کہہ رہے ہیں، اب بھی باہر آ جائیں۔ زین نے سارا ملبہ سالار پر ڈالا۔ میرا موڈ نہیں ہے، جاؤ دروازہ بند کر دینا، کبیر نے کہا تو زین فرش سے باہر نکلنے لگا اور پیچھے سے سالار خود ہی آ گیا اور اس کے ہاتھوں سے کتاب کھینچ لی۔ سالار نے، کبیر نے غصے سے کہا، اپنے دل کی گدگدی کو چھپاؤ مت، خوش ہو تو خوشی ظاہر کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے بگڑ رہے ہیں، کبیر بولا۔ کیا واقعی؟ سالار نے خوب اداکاری کی اور کبیر کو گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ تبھی عفان بھی خبر سن کر پہنچ گیا اور کبیر کو بیچ میں کھڑا کر کے سب لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا اس کے ارد گرد، جبکہ لڑکیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ عارض کو پہلی بار اتنا خوش دیکھ رہی تھی آیت۔ اس نے سالار کے ساتھ ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر ایک پاؤں سے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ گانا سالار گا رہا تھا بلا شبہ اس کی آواز بے حد زبردست تھی۔ اسی میں عفان اور زین بھی شامل ہو گئے، جبکہ کبیر اپنے اونچے بھائیوں کی حرکتوں پر مسکراہٹ دبا گیا۔ سانس پھولنے پر وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ پانی سالار نے آیت کی طرف دیکھا اور وہ جی جی کرتی اٹھ گئی۔ زین سب سے بڑا تم نے ڈالا ہے، پریشا نے کہا۔ میں پیدائشی بھگنے ڈالنے والا ہوں کیا؟ زین نے منہ بنایا، جبکہ سالار لمبے سانس بھرتا اس کی کمر پر مکہ مار گیا۔ جوان ہوش میں آ گیا ہو، پانی کے گلاس بھرتے ہوئے وہ بولا تو زین مسکرا دیا۔ لاشعوری طور پر امل سے نگاہ ملی جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں غصہ، ناگواری، سب کچھ تھا۔ زین نے نگاہ پھیر لی۔ مجھے بھی دے دو کچھ، لگتا ہوں میں بھی تمہارا۔ آیت نے عفان کو جب پانی دیا تو عارض چڑھ کر بولا۔ آیت نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ عارض اس بے عزتی پر حیران رہ گیا سب کے سامنے، جبکہ سالار اور عفان کے قہقہوں میں زین کا بھی قہقہ شامل ہو گیا تھا۔ کبیر البتہ مسکرا رہا تھا۔ جیو میری بہنا، ایسے ہی چھکے مارتی رہو، سالار نے داد دی۔ جس دن وکٹ اڑ گئی نا، لگ پت آ جائے گا، عارض نے گھورا۔ او تیس مار خان، بکواس پیٹ میں ہی رکھ، اس کے بھائی بیٹھے ہیں سمجھا؟ سالار نے گھور کر دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، عارض صاف مکر گیا۔ ویسے کبیر، شادی کی شاپنگ آیت کو عارض کو کرانی چاہیے، رائٹ؟ سالار کسی کے معاملے میں ٹانگیں اڑائے بنا باز آ سکتا تھا؟ آیت ذرا خفیف سی ہو گئی۔ عارض کا پانی چل کر باہر کو آیا۔ جرنی کو منانے کے لیے تو وہ اپنے سارے پیسے اسے بھیج چکا تھا، اب تو اس کے پاس اتنے ہی تھے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے خرچے کر لیتا۔ پوری شادی کی تیاریاں کرانا، لو میں کیوں کراؤں؟ عارض نے نفی کی۔ تمیز سے عارض، کبیر نے کہا تو عارض منہ بنانے لگا۔ کل ہی تمہارے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ ٹرانسفر ہوئے ہیں، تمہاری بیوی کو شاپنگ تم ہی کراؤ گے۔ کبیر نے فیصلہ سنایا تو عارض سالار کو گھورنے لگا جو اپنی ہنسی پانی کے گلاس کے پیچھے دبا رہا تھا۔ عارض کا بس نہیں چلا، کچا چبا جائے، یہ بڑے بھائی بھی کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتے، اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ آ گئی سمجھ؟ کبیر نے اپنی بات پر زور دیا۔ جی بڑے بھیا، عارض نے کہا اور آیت کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لمبی سیاہ گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے اس خوبصورت مجسمے سے نگاہ ہٹا لی۔ دن بدن وہ ایسی ہوتی جا رہی تھی کہ عارض اس کے چہرے سے نگاہ ہی نہیں ہٹا پاتا تھا۔ وہ سب کافی دیر وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور جب رات زیادہ ہو گئی تو مرتضیٰ صاحب کو ہی باہر نکل کر سب پر برسنا پڑا، تو وہ سب جلدی جلدی اپنے کمروں میں بھاگ اٹھے۔ اگلی صبح سے ہی کام شروع ہو گئے۔ کبیر نے مرتضیٰ صاحب کو ہر ممکن طریقے سے منانے کی کوشش کی، اور وہ زیادہ تو نہیں تو کچھ تو مان ہی گئے تھے۔ اب فی الحال کبیر کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ کبیر اور عارض آفس چلے گئے، جبکہ زین کالج جانے کے لیے تیار ہی تھا۔ تبھی سالار نیچے آ گیا۔ وہ اپنے نائٹ ڈریس میں ہی تھا، جب مرتضیٰ چلے جاتے تھے تبھی وہ نیچے اسی طرح اترتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سالار آرام سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ دوبارہ کالج؟
زین نے بتایا گولی مارو کالج کو۔ سالار نے منہ بنا کر کہا۔ کیا واقعی؟ زین ایک دم خوش ہوا۔ آف کورس میرے بھائی، گولی مار دو کالج کو جب تک کبیر کی شادی نہیں ہوتی۔ وہ بولا تو زین نے گہری سانس بھری، اور بڑے بھیا زین کو اسی کی فکر تھی۔ اسے بھی گولی مار دو، سالار نے ہلکی آواز میں کہا، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ لڑکیوں تم بھی کالج کو خیر بات کہہ دو، آرام سے شادی کے بعد جانا۔ امل اور پریشا سے بھی کہا تو سب خوش ہو گئے، جبکہ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کبیر سے خود نمٹنا پھر۔ وائی ناٹ مام، فی الحال کافی وقت دیں تاکہ میں ہوش میں آؤں۔ عارض نے میسج کیا تھا، بابا نے میرے لیے لسٹ ریڈی کر دی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا تو مدیحہ اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ لڑکیاں اپنے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے لگیں۔ زین تم لے جانا ان کو، سالار نے کہا۔ مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ، امل ایک دم بولی۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیوں بدتمیزی کر رہی ہو امل؟ تنزیلہ نے گھورا۔ زین البتہ غصہ قابو کر رہا تھا۔ اب یہ لڑکی زیادہ کر رہی تھی جو اس نے نہیں کیا، اسے سزا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ امل وہاں سے چلی گئی، جبکہ سالار نے زین کو دیکھا، جس نے شانے اچکا دیے اور دوبارہ ناشتہ کرنے لگا۔ گڈ ایوننگ سر۔ پی اے کی کال اس نے پک کی۔ گڈ ایوننگ۔ وہ گھر سے نکل ہی رہا تھا اور ابھی فون کرتا، اس کی خود ہی کال آ گئی۔ اچھا کیا تم نے فون کر لیا، مجھے مارکیٹ جانا ہے، اس نے کہا تو پی اے نے ابھی پہنچنے کا کہا۔ سالار نے 10 منٹ اس کا ویٹ کیا اور وہ پہنچ گیا، اور ڈرائیونگ کے دوران اس نے دوبارہ اسے بلایا۔ ہاں بولو۔ وہ بولا، سر آپ نے میڈم کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کوئی آرڈر نہیں دی؟ اس دن کے بعد پی اے بولا تو سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دن یاد آ گیا، ہاتھ کی چوٹ اب بھی ہری تھی۔ کمفرٹیبل ہے؟ اس نے بس اتنا پوچھا۔ یس سر، اب کچھ کمفرٹیبل ہیں، شاید انہیں یقین ہو گیا ہے آپ نہیں آئیں گے اب، اس نے کہا تو سالار نے سر ہلایا۔ گڈ۔ یہ عدت کب ختم ہوتی ہے تمہیں کچھ پتہ ہے؟ سالار نے موبائل ایک طرف رکھ کر پوچھا۔ سر میرے خیال سے ان کی عدت کچھ دنوں تک ختم ہو جائے گی، پی اے نے بتایا۔ سالار نے اس کی جانب دیکھا تو وہ اسے سمجھانے لگا کہ 4 مہینے 10 دن کا عرصہ، اور سب باتیں بتائیں۔ لگتا ہے مولوی رہے ہو تم میرے پرسنل اسسٹنٹ سے پہلے؟ وہ سالار ہنسا۔ نہیں سر، یہ کامن بات ہے، پی اے نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، مجھے نہیں پتہ تھی، خیر جس دن ختم ہو جائے اس دن اس کے بارے میں بات کرنا۔ سر ایک سوال کروں؟ پی اے نے پوچھا تو سالار جو دوبارہ موبائل اٹھا چکا تھا مصروف سے انداز میں بولا، ہاں پوچھو، اس نے کہا۔ سر آپ عدت ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جائز طریقے سے عزت لوٹنی ہے اس کی، سالار نے عام سے لہجے میں کہا، جبکہ وہ ایک دم گاڑی روک گیا۔ سر؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا، جبکہ سالار نے اس کو گھور کر دیکھا۔ سالے، اتنی بھی نہیں تمیز کے مطلب سمجھ جائے میرے۔ شادی کروں گا، لیکن سر بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ کو ماہی میڈم یاد ہیں کیا؟ پی اے نے بتایا تو سالار جیسے تھم گیا۔ جب وہ بینکاک شوٹ کے لیے گیا تھا، ماہی تب اس کے ساتھ کافی سیٹ ہو گئی تھی اور سالار سے شادی کی خواہش مند تھی، جبکہ سالار نے بھی حامی بھر لی مگر اناؤنس نہیں کیا تھا۔ خیر وہ تو اس کی منتظر تھی۔ سالار نے گہری سانس کھینچی۔ تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے کسی میں دلچسپی نہیں، اس لڑکی کو صرف اس کے تھپڑ کی سزا سالار کے روپ میں ملے گی۔ مگر سر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ کب سے بولے جا رہے ہو؟ سالار نے گھورا۔ پی اے خاموش ہو گیا۔ اب بولو بھی، اس نے جاننا چاہا۔ پی اے نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سر آئی تھنک وہ میڈم آلریڈی مطلب کافی کچھ سہ چکی ہیں، وہ بولا، لفظوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یار تمہیں میں سائیکو لگتا ہوں؟ بس مجھے لگتا ہے وہ شادی مٹیریل ہے۔ اب مجھ سے مزید سوال نہیں کرنا۔ سر آپ کو واقعی دلچسپی نہیں ان میں؟ اس نے آخری سوال کیا۔ نہیں، سالار نے صاف جواب دیا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ سالار کو محبت ہو گئی ہے جو اس نے اس لڑکی کو اٹھوا کر اپنے فلیٹ میں رہنے کی جگہ دی تھی، مگر یہاں تو کہانی ہی الگ تھی۔ اور اسے حیرت ہوئی کہ یہ شخص کافی عجیب ہے، اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے آخر کرنا کیا ہے۔ بہرحال ماہی اس کے لیے سیریس تھی، یہ بات بخوبی جانتا تھا، جبکہ جس نے سیریس کیا تھا وہ بھولا بیٹھا تھا۔ شادی کی تیاری میں کا جوش ہی الگ تھا، ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر میں شاپنگ مسلسل جاری تھی، مدیحہ تو کسی کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ نانی بھی گاؤں سے آ گئی تھی سب کے ساتھ، جبکہ ایمن بھی آئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی جس کے لیے کبیر نے اسے ٹکرایا ہے وہ کون ہے۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، افشین اب بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور سالار کو تو اس دن کے بعد فرصت ہی نہیں ملی سر کھجانے کی۔ مرتضیٰ نے ہر کام کی ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی۔ زین اپنی مستی میں مگن تھا، آنے والے وقت سے انجان، جبکہ عارض کو آیت کے کپڑوں کی فکر تھی۔
وہ کبیر سے بار بار یہی پوچھ رہا تھا، تم نے آیت کی شاپنگ کر دی؟ اور اس نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے کسی کو بنا بتائے پیسے نکلوا لیے، کیونکہ شادی کی وجہ سے کسی کا دھیان نہیں تھا اس طرف۔ وہ آیت کے روم میں آیا۔ آیت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، حالانکہ سب باہر تھے، پھر وہ یہاں کیوں تھی؟ اس نے روم کا ڈور لاک کیا اور اندر آ گیا۔ اسے شاید احساس نہیں ہوا، تبھی وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ حارث کو اس کے گلابی لب اور چہرے کا نیلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ آیت نے اچانک ہی آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھایا تو سامنے اس کو بیٹھا پایا۔ دونوں کی نگاہ ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئی۔ آیت نے نگاہ پھیر کر اٹھنا چاہا، جبکہ حارث نے پیسے دوسری طرف بیڈ پر پھینک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آیت کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہاں کیوں بند ہو؟ حارث نے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں کے پردے پھولے ہوئے تھے۔ حارث کے سوال پر آیت کی آنکھیں تیزی سے بھیگیں اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ حارث نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ لازمی وہی مرغے کی ایک ٹانگ جو وہ کبھی کرے گا نہیں، اسی کا غم منایا جا رہا تھا، مگر آیت نے آنسو صاف کر لیا اس کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر۔ میں حیران ہوں تمہاری ڈٹائی پر، حارث نے ایک آئی برو جھکا کر کہا۔ آیت کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس شخص کی نفرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، دن بدن عجیب ہو رہی تھی۔ خود ہی اس کے پاس آتا اور خود ہی طنز کرتا۔ اسی حالت میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ میری اداسی کسی بھی غم کا عارض آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آیت نے کہا اور چادر ہٹا کر اٹھنے لگی۔ حارث کو ہنسی آ گئی۔ کیا واقعی تم اس کمرے میں بند یہ نہیں سوچ رہی کہ نانی نے تمہاری آنکھوں سے اور تمہارے وجود سے سب پہچان لیا؟ تو وہ وہی بات کرنے لگا جس کے خوف اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگر کوئی پہچان بھی گیا تو میں بالکل نہیں کہوں گی یہ بچہ آپ کا ہے، فکر نہ کریں۔ آیت نے اذیت کی انتہا پر پہنچتے سرخ نظروں سے اس کو دیکھا۔ حارث کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تو کس کا ہے یہ بچہ؟ وہ سنگین لہجے میں اس کا بازو جکڑ کر بولا۔ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، مگر حارث آپ کا نہیں ہے۔ آیت نے گناہ کیا ہے اور وہ اسے چھپاتی پھر رہی ہے۔ کوئی بھی پہچان لے مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اچانک اسے دور دھکیلتی چلائی، جبکہ حارث کا ہاتھ اس پر اٹھا تھا اور اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ مجھے اور میرے بچے کو گالی دے رہی ہو؟ وہ دہاڑا۔ آپ اسے باہر ہی لگا، کوئی سن لے گا پھر کیا جواب دیں گے؟ وہ سسکنے لگی۔ اتنی تکلیفیں نہ دے مجھے کہ اس کے نشانات چھپانے مشکل ہو جائیں۔ اب اس تھپڑ کے نشان کو کیسے چھپاؤں گی؟ وہ جیسے خود اذیت ہی کا شکار لگی۔ حارث کے دل پر لگی تھی آج پہلی بار اس کی حرکت۔ یہ بچہ میرا ہے، جائز ہے، اور مجھے میری پرواہ نہیں کہ یہ بات کھلتی ہے یا نہیں۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی پرواہ نہیں۔ میک اپ سے تھپڑ کے نشان کو چھپاتی وہ بولی۔ یہ سب کیا کر رہی ہو تم؟ حارث کی برداشت سے باہر ہوا اور اس نے اس کے ہاتھ سے سامان لے کر دور اچھال دیا۔ دفعہ ہو جائیں آپ میرے کمرے سے، ورنہ باہر نکل کر آپ کا تماشا لگاؤں گی کہ یہاں موجود سب سوچیں گے کیا یہ آیت ہے؟ وہ بھی بنا لحاظ کے چلائی۔ تمہارے اس چونچ پر قدم رکھنے مجھے آتے ہیں آیت، اس نے اس کا منہ جکڑ کر کہا اور اس کو دور دھکیل کر باہر نکل گیا۔ دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا وہ کئی لوگوں کی نظروں میں آیا تھا۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا۔ ہینڈسم تو مدیحہ کے چاروں بیٹے ہی تھے اور یہ بات تو سب ہی کہتے تھے۔ وہ مما کے کمرے میں پہنچا تو وہاں بھی مہمان تھے، نانی بھی تھی۔ دیکھو لڑکے کو کیسے سرخ چہرہ لیے منہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ نانی نے جھٹک دیا۔ مما کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ حارث ضبط سے بولا۔ ہاں بولو بیٹا، مدیحہ نے پوچھا۔ اکیلے میں وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ارے دیکھ لو مدیحہ، ہم سے بھی پردہ داری ہونے لگ گئی، نانی نے برا منایا۔ مدیحہ شرمندہ سے باہر نکل گئی اور حارث کے پاس آئی۔ رخصتی چاہیے مجھے آیت کی، وہ بھی کل ہی، بڑے بھیا کی مہندی پر۔ وہ بولا، جبڑے تنے ہوئے تھے اور چہرے پر پسینہ سا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے آیت کے ساتھ؟ مدیحہ نے اس کا شانہ پکڑا۔ اس سے آیت کی فکر ہونے لگی۔ میں آپ کو فیصلہ سنا چکا ہوں، حارث بول کر وہاں سے نکل گیا۔ مدیحہ نے سر تھام لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ اندر آئی تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا ہوا پھر سے؟ نانی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرائی اور سالار کا نمبر ڈائل کیا۔ بیٹے ذرا اوپر آؤ، انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، موڈ الگ خراب تھا کہ نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس نوعیت کے سکون کی تلاش تھی سرخ آنکھوں اور سرخ ناک سے، جو یہ پتہ دے رہی تھی کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے۔ کام کے برڈن کے باعث وہ اندر آیا۔ جی مما، اس نے بنا کسی کو دیکھے پوچھا تو ایمن تو اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کبیر تو شاید سوبر سا لگتا تھا، مگر سالار کیا پرسنالٹی تھی، وہ وہیں ہونک نظروں سے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کی ناگواری تھی ہر چیز کے لیے۔ بیٹا نانی سے سلام نہیں کیا؟ مدیحہ نے کہا تو اس سے نانی کے آگے سر جھکایا، پھر مامی کے آگے، اور پھر ایمن کو ایک نگاہ دیکھ کر وہ مدیحہ کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر آؤ ذرا، مدیحہ مسکرا کر بولی۔
سالار باہر نکل گیا جبکہ ایمن کے لبوں پر اس کو دیکھ کر عجیب مسکان آ گئی۔ امی جی، کبیر نے تو منمانی کر لی سالار کے لیے، ایمن کی بات چلا لیں مامی بولی تو نانی زبان کھا رہی تھی ہوش میں آئی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے، مگر ذرا اثر دماغ کا ہے۔ نانی بولی کیونکہ سالار کے بارے میں مدیحہ سے سن چکی تھی۔ نانی کیا فرق پڑتا ہے، میں مینج کر لوں گی، ایمن نے کہا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اگر تجھے پسند ہے تو کر لیتی ہوں، بات پکی، انہوں نے کہا تو ایمن مسکرا دی جبکہ دوسری طرف مدیحہ نے سالار کو ساری بات بتا دی۔ میں منہ توڑ دوں گا اس کا، وہ غرایا۔ آرام سے بات کرو سالار، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آیت کی رخصتی ہو جائے، جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے۔ مدیحہ بولی بھائی یہ کوئلوں پر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کبیر کے بعد ہو جائے گی رخصتی، یہ کل ہی کرنے کی کیا ضد ہے؟ سالار نے غصے سے کہا تمہیں میں کہہ رہی ہوں سب سنبھال لو، میں ایسا ہی چاہتی ہوں، مدیحہ آیت کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سالار نے کہا اور انہیں بگڑے تیوروں سے وہاں سے گزر گیا۔ مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مدیحہ بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی۔ جا ایمن بچے کو دودھ میں ہلدی دیا، ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، نانی نے کہا تو ایمن جلدی سے اٹھی۔ امی جی پریشے دے دے گی، مدیحہ بولی۔ چپ رہ بس، انہوں نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ جبکہ ایمن نے سالار کو اوپر جاتے دیکھا تو مسکرا کر کچن میں آ گئی، دودھ اور ہلدی بنا کر وہ اوپر جانے لگی۔ اوپر کا پورشن بے حد حسین تھا، یونیک چیزیں، مہنگی طرز کا وہ سکون، وہ جگہ تھی۔ ایمن اندر آ گئی، سالار اندھا بستر پر لیٹا تھا۔ ایمن ذرا سی کھانسی، سالار جھٹکا کھا کر مڑا ایمن کو دیکھ کر پل بھر کے لیے حیران ہوا۔ آپ یہاں، اس نے کہا۔ آپ تھک گئے ہیں، یہ دودھ ہلدی کے لے لیں، ٹھیک ہو جائیں گے، ایمن بولی تو سالار نے گہری سانس بھری۔ میں یہ سب نہیں لیتا، اس نے کہا اور اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر آپ کے شانے دبا دوں، نانی کہتی ہے تھکاوٹ اتر جائے گی۔ نانی نے یہ نہیں کہا کہ کسی آوارہ لڑکے کمرے میں جا کر اسے دعوت نہیں دینی چاہیے، سالار نے گھورا۔ ایمن ہنس دی اور دوپٹہ مزید گردن سے چپکا لیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کبیر ایمن سے شادی پر کیوں راضی نہیں ہوا تھا۔ کبھی نانی تو بہت کچھ بتاتی ہیں، بتائیں آپ کی خدمت کیسے کروں؟ رہنے دو، میں نے تمہاری خدمت لے لی تو باقی پیچھے کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ سالار اٹھ گیا کہ وہ شاید اٹھ کر چلی جائے، رکے تو ایمن اس کے پیچھے آئی۔ یار جا، تم میرا دماغ خراب مت کرو، سالار نے اس کو دور دھکیلا۔ جبکہ ایمن کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ میں مما کو بلا لوں گا، کیوں ڈر گئے؟ ایک آوارہ لڑکا لڑکی سے ڈر گیا، ایمن بولی تو سالار نے غصے سے اس کے بال جکڑ لیے۔ اس سے پہلے تو واقعی اس کی خواہش پوری کر دیتا، اسے جسٹ ٹائم پاس سمجھ کر دماغ میں زبن کا چہرہ اتر آیا، ایک دم جھٹکا لگا کر اس سے دور ہوا، پسینہ پیشانی پر اتر آیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس کا چہرہ ذہن میں کیوں آیا تھا اور وہ کیوں اس سے ایسے دور ہوا، جبکہ ایمن کو اس کی ماں نے پکار لیا، مگر وہ تو سالار پر مر ہی مٹی تھی۔ عجیب جنگلی سا آدمی تھا اور اسے ہر قیمت پر سالار ہی چاہیے تھا۔